السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 26 ہے۔ ہم نے کل آپ سے ایک بات کی تھی کہ تعلیم میں کن چیزوں کو پریفرنس یا ترجیح دینا چاہیے، یعنی پہلے کون سا کام ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ نے توفیق دی میں نے اس پر بات کی۔ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کل ہم لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں شرعی لحاظ سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے لڑکیوں کے بارے میں خاص کر کہ نظریہ بدلا ہے۔ ایک زمانے تک ہمارے علماء یہ بات کہتے رہے کہ لڑکیوں کو صرف دینی تعلیم ہی دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد حالات چینج ہوئے تو ساری تعلیم کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو پہلی رائے ہے وہ آج بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ کیا کہ بنیادی طور پر لڑکیوں کو دینی تعلیم سے ہی اصل ان کی تعلیم ہے۔ اب دینی تعلیم میں عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ایک بڑا سانحہ ہے بھارت میں کہ ان کو تعلیم کا کوئی خاص اور مناسب ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں ان کے لیے ویسے بھی بند ہیں اور آپ جتنا دین کی باتیں جو شوق رکھتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، ان کو سننے کے وہ مواقع بھی نہیں ہیں۔ اب چونکہ زندگی کا وہ بھی ایک پہیہ ہے، اب اس کو اگر دین کی باتیں نہیں معلوم ہوں گی تو جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسائل عورتوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے اور بتاتی رہتی ہیں اور غلط کرتی رہتی ہیں اور غلط کی تبلیغ کرتی رہتی ہیں۔ یہ سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ترجیح نہیں دیا کہ عورتوں کو دینی تعلیم دینا کتنا ضروری ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو گڑبڑی پیدا ہوگی اور ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ دینی تعلیم سب سے پہلے ان کو دیں۔ دینی تعلیم کے بعد جو دوسری بنیادی چیز ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہے، یعنی گھریلو عورت ہے۔ گھریلو عورت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو شادی کے بعد خوش کیسے رکھیں۔ نمبر 2، جو ان کی گود میں بچے پلیں گے ان کی تربیت وہ کیسے کر سکیں، اور نمبر 3، شوہر کی چیزوں کی حفاظت کیسے کر سکیں۔ یہ 3 ہر گھریلو عورت کی ذمہ داری ہے، لہذا اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ 2 تعلیم کے بعد اگر آپ نئے نظریات پر آئے اور نئی ضرورت پر آئے، نظریہ نہیں کہیے بلکہ نئی ضرورتیں جو ہوئیں، اب عورتوں کا ایک بڑا حصہ جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، گاؤں کی بچیاں تو کم لیکن شہروں کی بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب یہی سمجھ کر پڑھ رہی ہیں کہ ہمارے پڑھائی کا مقصد جاب کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مطلقاً کہ عورتوں کو عصری تعلیم دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ بات بھی پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، مثال کے طور پر آج کسی بھی ملک میں، اب اسلامی حکومت میں کہاں کہاں عورتوں کو ضرورت ہے، اگر آپ مطلقاً یہ بات کہیں گے کہ نہیں عورتوں کو دنیاوی تعلیم، لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسلامی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی حکومت کا ایئرپورٹ ہے جہاں سے سبھی کو گزرنا ہے اور اس پر سیکیورٹی چیک کرنا ہے۔ اب اگر وہاں پر عورت موجود نہیں رہے گی تو عورت کی سیکیورٹی کون چیک کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ وہاں ضرورت پڑے گی۔
پھر اسلامی لحاظ سے ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ عورت اور مرد کی جو تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے، یعنی مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مخلوط تعلیم نہیں ہے اور لڑکیوں کو الگ پڑھانے کی بات ہے تو الگ پڑھانے کے لیے ان کو لڑکیاں استاد چاہیے، عورتیں۔ اگر آپ مطلقاً کہہ دیں گے کہ نہیں صاحب عورتوں کو تعلیم دینا نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھیں گی، یہ پرابلم آئے گی۔ ابھی بھی آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیلیوری جیسے کیس میں جو آپریشن ہوتا ہے اس آپریشن میں اس وقت بھی تقریباً 80% سے زیادہ جو آپریشن کرتے ہیں ڈیلیوری کے کیس میں عورتوں کا وہ مرد حضرات ہیں، کیونکہ عورتیں موجود ہی نہیں ہیں، عورتیں ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک بڑے شرم کی بات ہے کہ ولادت جیسے وقت پہ عورت ڈاکٹر نہ موجود ہو اور مرد ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے بچے کو محفوظ کرے، تو وہاں پر بھی ہم کو جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تو 2-3 جگہ تو ایسی ہیں، ہاسپٹل، اسکول اور سیکیورٹی ایئرپورٹ کی، ان جگہوں پر آپ عورتوں کے بغیر گاڑی چلا ہی نہیں سکتے ہیں، عورتوں کو تعلیم دینا ہی دینا ہے۔ تو اب جو نیا سسٹم چلا جاب کا، تو چونکہ ہم نے باتیں ہی نہیں بتائیں، ہم نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کو ترجیح کیا دینا ہے، تو اب ایک لڑکی جو چاہتا ہے دل پڑھتی رہتی ہے اور کبھی مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے جاب کرتی ہے، کبھی اکیلے جاب کرتی ہے۔ بہرحال تعلیم کے سلسلے میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر بچی کو جاب ہی کرنی ہے تو ان تینوں فیلڈ کے لیے کون سا نصاب اور کون سی کتاب اور کون سا سبجیکٹ مناسب ہے، اس کے لحاظ سے اس کی تیاری کرائی جائے۔ اب اس وقت سخت شارٹیج ہے پورے بھارت میں مسلم لیڈیز ڈاکٹر کے، بہت بری طریقے سے۔ اب مسلم لیڈیز ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے، لہذا اگر بچی تعلیم ہی حاصل کرتی ہے تو اس لائن میں لے کر کے آپ آئیں۔ اگر وہ پروفیشنل کورس کرتی ہے، پیشہ وارانہ کوئی کورس کرتی ہے، تو ہاسپٹل کی لائن سے ہاسپٹل مینجمنٹ ایک بہت بڑا کورس ہے، وہ اس میں کورس کر سکتی ہے۔ تو بہرحال 3 باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے عورت کی جو ذمہ داری ہے دینی تعلیم کا حاصل کرنا اور گھر کو صحیح رکھنا، شوہر کو خوش رکھنا، یہ 3 چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ تب ہماری سوسائٹی میں جو بچے پیدا ہوں گے جن کی گود میں ہم پلتے ہیں تو وہاں سے بچے اچھے نکلیں گے اور نسلوں میں کیا ہے سدھار آئے گا۔ اور اگر یہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہوگا تو یہ درس وغیرہ دینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا ماں کی گود سے بچے کو تربیت ملتی ہے۔ اتنی تقریریں میں پچھلے 35-40 سال سے کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی گاؤں آتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ابھی کل جو ہے وہ بات ہونے لگی کہ جو عورتیں قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہیں تو ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، قرآن کھول کر کے ہر سطر پر بسم اللہ پڑھتے جاؤ، اور اس طریقے سے 1 صفحے 2 صفحے 4 صفحے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو تقریباً تم نے جو ہے سمجھو کہ قرآن پڑھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، تو یہ غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات تعلیم میں جو ہے وہ ہم نے غلطی کی ہے جس کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ یہ بات آج سے ایک آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے جو اصل بات تھی، تو کل کا بچا ہوا تھا کہ شادی بیاہ اور نکاح میں کیا ترجیحات دینی چاہیے اور کس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں، دونوں باتیں کرتے ہیں۔ شادی کرنے والے ایک طبقہ ایسا ہے، کبھی آپ ان سے پوچھیں تو نہیں، امی کو اب کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے، امی کی کو ضرورت ہے۔ اب امی کے لیے اگر شادی کرنے کی ترجیح دی جائے گی تو یقینی بات ہے کہ پنگا ہونا ہی ہونا ہے۔ امی کے لیے شادی نہیں ہوتی ہے، شادی اپنے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ نے ترجیح کس کو دیا؟
امی کے لیے نوکرانی لانی پڑے گی، بہو نہیں آتی ہے۔ بہو جو ہے وہ گھر کی مالک ہوتی ہے، آپ نے مالک کو نوکرانی بنا دیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ آپ کے ترجیحات غلط ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جو زیادہ ہوشیار ہیں وہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ آئے تو کما کے دے، اسی لیے لیڈی ٹیچر کی بڑی ڈیمانڈ ہے، ان کی شادیاں آسانی سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ، مسلم نوجوان لڑکوں کا نظریہ یہ ہے کہ کمانے والی آنی چاہیے، تو یہ ایک اچھا شعبہ ہے، اور اگر سرکاری نوکری لگی ہوئی ہے تب تو سونے پر سہاگا ہے معاملہ۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی ترجیحات اسلامی ترجیحات کے کتنے خلاف ہے۔ ابھی اسلامی ترجیحات بھی بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نے جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کی وجہ جو آگے بیان کی ہے، اس لیے کہ تم قوام ہو کیونکہ تم پیسہ خرچہ کرتے ہو ان کے اوپر۔ اب تم نے کیا کیا کہ ان سے پیسہ خرچ کرانا ہے، تو سب صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ قوام کی لسٹ ہی سے خارج ہو گئے، آپ قوام رہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو الٹی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ دو بنیادی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ تو صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ اچھا، جب دیکھیں آپ 2-1 گھنٹے کے لیے جب کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے؟ بس سوائے 2 گھنٹے میں اس کا کیریکٹر معلوم ہو جائے گا، اس کی تہذیب معلوم ہو جائے گی، اس کا مزاج معلوم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا۔ صرف ایک چیز معلوم ہو جائے گی، گوری ہے کہ کالی ہے کہ اچھا ہے نقشہ، وہی معلوم ہو جائے گا، وہی دیکھنے گئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ اس میں سے آپ نے فرمایا کہ مال، جمال، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، پیسے کو دیکھتے ہیں، اور خاندان دیکھتے ہیں، یا دین دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کامیابی اس کو ملے گی، بلکہ دعا ہے اس کے لیے کہ جس نے دین کو مقدم رکھا، یعنی دین دیکھا۔ تو یہ بھی نہیں کہا حضور نے کہ مال نہ دیکھو، بھئی اگر کہیں سے مالدار عورت سے شادی ہو جا رہی تو کوئی منع تو ہے نہیں، یا اگر کوئی خوبصورت مل رہی ہے تو نہیں صاحب ہم خوبصورت سے نہیں کریں گے، یہ بھی کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور غلطی ہے کہ خوبصورت سے ہی کریں گے، بھلے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ مالدار لڑکی سے کریں گے شادی، بھلے وہ دیندار ہو یا نہ ہو۔ تو پہلے نمبر پہ جو ترجیح ہے وہ دین کو ہے، دین کو ترجیح دی جائے۔ اب اس کے ساتھ آپ کی قسمت ہے ان تینوں میں سے کوئی چیز ٹکرا جائے تو بہت اچھی بات ہے، مال ٹکرا جائے، خوبصورتی ٹکرا جائے، لیکن خوبصورتی ہی ہو اور دین نہ ہو تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ لہذا ترجیح دیں سب سے پہلے دین کو۔ اچھا، دین سے، دینداری سے مراد کیا ہے؟ جب لڑکی دیکھنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھیا عربی، ہاں عربی پڑھے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا جانتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا دینداری کی ایک چھوٹی سی قسم ہے دینداری کیا؟ دینداری اصل کیا ہے؟ دینداری میں 3 چیز آتی ہے بنیادی طور پہ۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ فرائض جانتی ہے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جو بھی چیزیں فرض ہیں وہ اس کو جانتی ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ جانے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو جانے۔ اور تیسری چیز وہ یہ جانے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کیا لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، ان کو جانے۔ جب یہ 3 چیز جانتی ہے تو حقیقت میں وہ دیندار ہے، لڑکی یا لڑکا۔ تو دینداری سے مراد یہ ہے۔ اور رہی جہاں تک بات ترجیحات میں، اس کو نمبر 1 پہ ترجیح دینی چاہیے نکاح کے سلسلے میں۔ اب اس کے علاوہ آپ جو بھی ترجیح دے رہے ہیں، دونوں کو اس وقت شکایت ہے، مسلم سماج میں دونوں کو شکایت ہے۔ لڑکی کو شکایت ہے، لڑکی والوں کو شکایت ہے کہ لڑکا نہیں موجود ہے، لڑکے نہیں مل رہے ہیں،
اور لڑکے والوں کو شکایت ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ دونوں کی شکایت کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں دین کے علاوہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ بہت جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں جہیز نہیں دیکھ رہا ہوں، جہیز نہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں جہیز، ڈھونڈ رہے ہیں جہیز۔ جہاں جہیز والی ہوگی وہیں ٹپکیں گے جا کر کے، اور یہ بولتے رہیں گے نہیں میں جہیز مانگا نہیں ہوں۔ یہ سب اندر کے ہمارے چور ہیں۔ تو یہ جو پرابلم آ رہی ہے لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہونے میں، لڑکیوں کی شادیوں کے لیٹ ہونے میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترجیحات کو غلط سمجھ لیا ہے۔ اب جب غلط سمجھا جائے گا تو نتیجہ برآمد ہوگا جو برآمد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ترجیح دیا کہ دین کو ترجیح دو، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تزوج الولود الودود یا ودود الولود، ایسے الفاظ ہیں کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں، ایسی لڑکیوں کی شادی کرو کہ جو بچے دینے والی ہوں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محبت کرنے والی کا معیار کیا ہے۔ اچھا، اب کیسے شادی سے پہلے کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تم سے محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ یا شادی سے پہلے یہ کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچے دینے والی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ دونوں باتیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس بچے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے ددیالی خاندان کو دیکھنا چاہیے کہ ددیالی خاندان میں ان کے یہاں بچے ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے چاہا تو بچے دیں گی۔ اور محبت کرنے والی بات بھی آپ ددیالی اور ننیالی دونوں خاندان سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں عورتوں کا کیا مزاج ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کر رہے ہیں ایک لڑکی سے، ارادہ ہے، اس کی جو ماں ہے وہ اپنے شوہر کو نچائے پھرتی ہے، وہ تم کو بھی نچائے گی انشاءاللہ۔ اب اس کو دھیان ہی نہیں دیا گیا ہے۔ چاہ یہ رہے ہیں کہ جب وہ آوے تو ہمارے اشارے پر ناچے، بھئی اس کی امی جیسے نچا رہی ویسے یہ بھی نچائے گی۔ تو ماں اگر گھر میں صحیح معنی میں شوہر کی خدمت گزار ہوگی، محبت کرنے والی ہوگی، تو بیٹی بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کم فیصد چانسز ہیں، کیونکہ جو بچی ہے یا بچہ، جو کچھ بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، اگر باپ ڈرپوک ہے تو بیٹے کو بھی ڈرپوک ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ آپ بولیں سمجھے کہ وہ شیر پیدا ہو جائے گا، پیدا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ شیر ہوتا ہے نہ لومڑی ہوتا ہے، لیکن باپ کا جو مزاج رہتا ہے تو وہ اسی مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسے بیٹیاں جو ہے وہ ماں کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج میں بیٹیاں ڈھل جاتی ہیں۔ تو اس بات کو خیال رکھنا چاہیے۔ کتنی اور بچیوں کی شادی اس وجہ سے ڈیلے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے بھیا نہیں ان کے یہاں جو ہے نا وہ دو باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو بہو کو صحیح نہیں رکھے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہوتی رہتی ہیں، خراب ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا کردار اس کا بھی ہوتا ہے۔ لہذا آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ محبت سے مراد کیا ہے۔ کچھ آپ کوشش کریں گے وہ محبت کرنے لگے گی، اس میں آپ کا بھی بعد میں رول رہے گا، لیکن پہلے ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نکاح میں ترجیح دی ہے، ہم نے اس کو ثانوی درجہ دے دیا، تو نتیجہ کیا ہونا ہے؟ بھگتنا ہے، اور بھگت رہے ہیں۔ ابھی ایک بات اور بتا رہے ہیں، گرچہ ہمارے ٹاپک سے نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ بڑے بڑے علماء بولتے ہیں کہ بھئی لڑکی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ لڑکی دیکھنا سنت ہے، دکھانا سنت نہیں ہے۔ نہیں سمجھا بات؟ لڑکی جہاں سے شادی ہو رہی ہے اور جس کو دیکھنا ہے اس کو دکھاتے نہیں ہیں۔ جس سے شادی ہونا ہے وہ جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آ کر کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہماری شادی، اور حضور نے فرمایا کہ کسی طریقے سے آپ لڑکی کو دیکھ لیں، اور وہاں کی لڑکیوں میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اس خاندان میں، تو جس کو کہا دیکھنے کے لیے سب کو دکھایا جاتا، کس کو نہیں دکھایا جاتا؟ جس سے شادی ہونی ہے۔ ترتیب تمہاری الٹی ہے سب۔
جس کو نہیں دیکھنا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. مجھے یہاں نہیں معلوم ہے کس کو لاتے ہیں. کرناٹک وغیرہ میں ماموں ہیں, جتنے نامحرم ہیں سب دیکھتے ہیں, جو ہونے والا محرم ہے وہ اس کو دکھانے کی نہیں دکھاتے ہیں. اچھا, دوسرے جملہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ لڑکی دیکھنا سنت ہے, دکھانا سنت نہیں ہے. کہ آپ اہتمام کریں اپنے گھر میں, ایک مرتبہ 10 آدمی کا کھانا بناویں, دوبارہ 20 آدمی کا کھانا بناویں, ایک مرتبہ گاڑی سے لت کے آ رہے ہیں, دوبارہ لت کر آ رہے ہیں. یہ جو دکھانے کا سسٹم ہے یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے دیکھ لیں. مطلب لڑکی ہے, اسکول جاتی ہے, آپ کہیں پہ دیکھ لیں. کسی شادی میں لوگ اکٹھا ہوئی ہیں, وہاں آ کر کے دیکھ لیں. یہ کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو بٹھایا گیا, باقاعدہ اس نیت سے بٹھایا گیا, اس کو تیار کرایا گیا کہ تم کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں. جو لوگ دیکھنے آئے, آنے کے بعد انہوں نے جواب کیا دے دیا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤ کہ سب سے بدصورت آدمی بھی اگر آپ اس کے منہ پہ جا کر کے یہ بول دیں کہ آپ مجھے پسند نہیں, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن اس کا خیال ہی نہیں ہے. ہم روز دل توڑتے ہیں, سینکڑوں مرتبہ توڑتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کیس بھی آیا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ اب میں زہر کھا لوں گی. اتنی مرتبہ دیکھا گیا مجھے, آلو گاجر کی طریقے سے مجھے جو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے میں اب زہر کھا کے مر جاؤں گی. بھئی آپ کو دیکھنا ہے آپ کسی بھی بہانے دیکھ لیجئے, لیکن یہ دکھانے کا جو سسٹم ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے, یا یہ کہ یہ شرعی لحاظ سے یہ نہیں ہے. لہذا ترجیحات نکاح میں آپ سنت کو مقدم رکھیں گے تو اس میں برکت ہوگی. کتنے لوگ ہیں آپ اپنے گاؤں سے لے کر کے سب اتنا تلاشیں گے, اس کے بعد گہرے کنویں میں جا کے گریں گے. صرف کنویں میں نہیں گریں گے, خوب گہرے کنویں میں جا کر کے گریں گے. کیونکہ جب کوئی آدمی ٹوٹل کسی معاملے میں اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب گہرائی میں ڈبوتا اس کو کہ یہ بہت اسمارٹ بندہ ہے, بہت ہوشیار آدمی ہے, اس کو ڈوبنے دو. اور جب بندہ, بات دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں, سید برادری کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے, وہ کہتے ٹھیک ہے لڑکا ہاتھ پیر کا صحیح ہے, کما رہا ہے, ٹھیک ہے, نہیں کما رہا ہے ہو جائے گا, اللہ بھروسہ. ان کی شادیاں خوب کامیاب ہیں, تمہاری شادیاں خوب فیل ہیں. کیوں؟ تم نے بہت تلاشا ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں کیا گیا, خوب تلاشا ہے. تلاشو بھائی, جاؤ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اور جو اپنے اوپر بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو خوب ڈبوتا ہے. لہذا جو ہے وہ ترجیحات نکاح میں جلدی نکاح کریں, آسان طریقے سے نکاح کریں, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اور اپنے نیت سے لے کر کے آویں. امی کی بھی خدمت کرے, اچھی بات ہے, لیکن امی کی خدمت کے لیے کی نیت سے شادی نہیں کرے, اپنے لیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اس لیے شادی کریں. اللہ کے رسول کی سنت ہے اس لیے شادی کریں. یہ باتیں بیان کرنا چاہتے تھے. زندگی رہی تو آگے بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.